السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مجھے کمنٹ میں یہ کہا گیا کہ عورت کی آواز آپ یہ جو بیان کرتی ہیں عورت کی آواز ہے اور یہ بھی پردہ ہے، یہ ناجائز ہے۔ تو میں کوشش کروں گی کہ اس کا جواب مطمئن دے پاؤں کہ جس سے جواب مطمئن مل جائے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ جواب تھوڑا طویل ہو جائے۔ میں امید کرتی ہوں کہ مطمئن جواب کے لیے آپ پوری ویڈیو ضرور دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا اسلام نے عورت کو قید کر کے رکھا ہے؟ نہیں، بلکہ اسلام نے عورت کو قید کر کے نہیں رکھا ہے، بلکہ اصل میں آزادی عورت کو اسلام نے دی ہے۔ اسلام نے عورت کو صرف گھر کی چار دیواری میں بند نہیں کیا ہے، بلکہ عورت کو بعض فطری شرائط کے ساتھ گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دی ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث مبارکہ سے بات معلوم ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا احکام حجاب کے نازل ہونے کے بعد کا واقعہ بیان فرماتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کو باہر دیکھ کر تنقید کی، وہ خاموشی سے گھر واپس چلی گئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا۔ اس کے فوراً بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت سی طاری ہو گئی۔ جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتی ہیں قد اذن اللہ لکن ان تخرجن لحوائجکن، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنی ضرورت کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم ہوا کہ عورت ضرورت کے مطابق گھر سے بھی باہر جا سکتی ہے۔ بس اتنا ہی نہیں، بلکہ اسلام نے ہم عورتوں کو اسلام نے ہم کو مردوں کی طرح اس کی انسانیت، عورت کی انسانیت کے مد نظر انسانی تمام حقوق دیے ہیں، جیسے زندگی کا حق، پرورش و پرواز کا حق، مساوات کا حق، برابری کا حق، میراث کا حق، علم حاصل کرنے کا حق، حصول آمدنی کے لیے کام کرنے کا حق، کاروبار کرنے کا حق، کاشتکاری کا حق۔ یہ تمام حقوق، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی ہوں، یہ تمام حقوق ہمیں قرآن و حدیث سے ثابت ہوتی ہیں جو کہ ہمیں اسلام نے دی ہے۔ اور جو یہ سوال تھا کہ عورت کی آواز پردہ ہے جو کہ قرآن میں ہے قول معروفہ، تو یہ بات ہے کہ نرمی سے بات نہ کریں۔ مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ عورت اپنی آواز کو سنوار کر یا غیر ضروری بات نہ کریں۔ عورت اپنی آواز کو نرمی لہجے کے ساتھ بات نہ کریں، اس کی ممانعت ہے کہ جس سے فتنے پیدا ہو جائیں۔ حدیث پاک ہے، میں ایک حدیث بیان کرتی ہوں، اس سے بات معلوم ہو جاتی ہے کہ عورت کی آواز مطلقاً پردہ نہیں ہے، عورت کی آواز کس حد تک جائز ہے۔ تو چلیے ایک حدیث پاک ہے جس میں یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ امہات المومنین کے پاس بہت سے صحابہ کرام مختلف مسائل پوچھنے آیا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب آپ سے مسائل پوچھنے آیا کرتے تھے تو آپ اس کا جواب عنایت فرماتی تھی۔ اگر مطلقاً آواز پردہ ہوتی تو آپ کیوں کر جواب دیتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فقیہ عالم صحابی حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے علم حاصل کرنے کے متعلق اپنا اور اپنے ساتھیوں کا تجربہ بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، ما اشکل علینا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث قد فسعلنا عائشة الا وجدنا عندها منه علما۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتی ہیں کہ ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی حدیث کے معاملے میں کوئی مشکل پیش آتی تو ہم نے اس سلسلے میں حضرت عائشہ سے دریافت کیا۔ کس سے دریافت کیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا۔ تو کیا دیکھا؟ تو دیکھا کہ ان کو اس کے متعلق علم ضرور ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو بھی اس حدیث سے بات معلوم ہو گئی ہوگی کہ عورت کی مطلقاً آواز پردہ نہیں ہے، بلکہ نرمی لہجے میں بات کرنے سے ممانعت ہے کہ جس سے فتنہ برپا ہو۔ اس حدیث سے ہمیں جواب بھی مل گیا ہے کہ غیر محرم کے ساتھ آواز نرمی لہجے میں بات کرنے میں ممانعت ہے۔
اور بھی میں تھوڑا سا آپ کو مطمئن جواب دے پاؤں کہ عورت جو کام کر رہی ہے دین کا تو یہ ناجائز نہیں ہے، چونکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، سورۃ النساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 124 ہے، ارشاد ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مَن ذَكَرَ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اللہ رب العزت یہاں پر صرف مرد کا تذکرہ نہیں فرمایا بلکہ عورت کا بھی تذکرہ فرمایا، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ان پر ذرہ برابر حق تلفی نہ کی جائے گی، جو بھی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا پھر عورت کا تذکرہ بیان ہوا، تو اس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جس طرح مرد کو اس کے اچھے کام کا صلہ اچھا صلہ ملے گا، اسی طرح عورت کو بھی نیک کام کا بہتر صلہ ملے گا۔ اگر مرد گناہ کرے گا تو اس کا گناہ عورت کے ذمے نہیں ہوگا، اگر عورت گناہ کرے گی تو اس کا ذمہ مرد پر نہیں ہوگا۔ ہاں یہ سوال تھا کہ اسلام میں عورت کی آواز کے متعلق سوال کیا گیا تھا، اسلام میں بالکل عورت کی آواز حفاظت میں آتی ہے، تو علماء کرام کی اس میں مختلف رائے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ پوری طرح پردہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ ضرورت کے مطابق پردہ ہے، یعنی نرمی کا استعمال نہ کریں، جیسا کہ ہمیں حضرت ابو موسیٰ اشعری والی حدیث سے تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جواب عنایت فرماتی تھی، تو اس سے معلوم ہوا کہ عورت کی آواز پردہ اس حد تک ہے کہ آپ نرمی لہجے میں بات نہ کریں کہ جس سے فتنہ برپا ہو۔ تو میرا آپ لوگوں سے سوال ہے کہ ہم روزمرہ زندگی میں غیر محرم کے ساتھ بات نہیں کرتے ہیں؟ صبح سویرے اٹھے تو دودھ والا، سبزی والا، گھر کے سامان والا، کپڑے والا، ہر چیز کے لیے تو ہم بات کرتے ہیں۔ اگر گھر میں کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے تو گھر میں کوئی غیر محرم ہی تو آ کر کرتا ہے، کہ لڑکی آ کر آپ کا کام بناتی ہے؟ نہیں، بلکہ غیر محرم ہی تو آ کر کام بناتا ہے، تو کیا عورت کی سے بات نہیں ہوتی ہے؟ آپ راستے میں چلے جائیں تو بس سٹاپ ہے، کنڈکٹر ہے، ریلوے اسٹیشن میں ہو جائے یا ایئرپورٹ ہو جائے، ارے اتنا ہی کیوں، بس ہم روزمرہ زندگی میں جو آٹو وغیرہ سے جاتی ہیں، جو ٹیکسی وغیرہ سے جاتی ہیں، تو کیا وہ غیر محرم نہیں ہے؟ تو کیا ہر وقت ہم غیر محرم سے بات نہیں کرتے ہیں؟ تو بس اتنا ہے کہ غیر محرم سے بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان سے نرمی لہجے میں بات نہ کریں بلکہ سخت لہجے میں بات کریں، نرمی لہجے سے بات کر کے ہم فتنہ برپا نہ کریں۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ جو ہم روزمرہ زندگی میں جو کام کرتے ہیں تو کیا ہم ان سب سے یہ سوال کرتے ہیں یا پھر ان سب کو روکا گیا ہے؟ نہیں، بلکہ صرف جو دینی خدمات انجام کر دیتے ہیں تو کیا بس ان سے ہی یہ سوال کیا جاتا ہے؟ کیا یہ بس صرف جو دینی کام انجام دیتے ہیں انہی کے لیے پابندی ہے؟ ذرا غور کریں اور اس بات کا جواب مجھے کمنٹ کے ذریعے دیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ ضرور ویڈیو تو طویل ہوگی، لیکن میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس بات سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ عورت کی آواز مطلقاً پردہ نہیں ہے بلکہ نرمی لہجے میں بات کرنے سے ممانعت ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور شیئر کریں اور لائک کریں اور اپنا رائے، اپنا مشورہ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں۔